السلام علیکم دوستوں، آج بات محمد بن سلمان کی۔ وہی محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، جنہیں پوری دنیا MBS کے نام سے جانتی ہے۔ آج انہی پر ایک ڈاکومنٹری بنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، تو چلیں پھر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان یعنی MBS کی پیدائش 31 اگست 1985 کو سعودی عرب کے ریاض شہر میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام سلمان بن عبدالعزیز اور والدہ کا نام فہدہ بنت فلاح السلطان ہے۔ انہوں نے قانون کی بیچلر کی ڈگری کنگ سعود یونیورسٹی سے حاصل کی ہے۔ ان کی پرورش شاہی محل میں بالکل ایک راجکمار کی طرح ہوئی، جیسے ہر شاہی راجکمار کی سعودی عرب میں ہوتی ہے۔ 2015 میں سلمان بن عبدالعزیز جب اپنے بھائی عبداللہ کے گزر جانے کے بعد گدی پر بیٹھے تو ان کے دو فیصلوں نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ پہلا، انہوں نے اپنے بیٹے MBS کو بڑی ذمہ داریاں دینا شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہیں اپنا صلاح کار بنایا، اس کے بعد انہیں 23 جنوری 2015 کو ملک کا ڈیفنس منسٹر بنا دیا گیا۔ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے بڑے بیٹوں کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے بیٹے MBS کو 21 جون 2017 کو محمد بن نائف کو ہٹا کر ولی عہد بنایا۔ محمد بن نائف اس سمے ولی عہد تھے اور انہیں ہٹا کر MBS کو ولی عہد بنا دیا گیا۔ اس فیصلے کی بھی خوب چرچا ہوئی، اور یہ سب اس لیے بھی یہاں مینشن کرنا لازمی ہے کیونکہ سعود خاندان میں ان سب باتوں کو بہت اہمیت دیا جاتا ہے۔ ان کے چچا جاد بھائی محمد بن نائف کو ڈپٹی ولی عہد بنایا گیا۔ سعودی عرب کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی دوسرے نمبر پر کھڑا شخص اتنا طاقتور بن گیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی MBS راجکمار بنے، ویسے ہی انہوں نے اپنی طاقت بڑھانا اور اپنے مخالفین کو دبانا شروع کر دیا۔ آج ایسے لوگ جو ان کی راہ میں بریکر بن سکتے تھے، وہ سب جیل میں ہیں۔ 4 اکتوبر کو تو چاقو والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ MBS کے حکم پر بہت سے حکمرانوں، وزیروں اور دوسرے بڑے ادھیکاریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہی میں سے پرنس طلال اور پرنس متیب جیسے لوگ آج گرفت میں ہیں۔ ہیومن رائٹ واچ کی رپورٹ کے مطابق بن نائف آج جیل میں ہیں۔ انہی کو ہٹا کر MBS ولی عہد بنے تھے۔ ستمبر میں ہی کئی علماء کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ اب محمد بن سلمان ایک سدھارک کی شکل میں۔ اب ان باتوں کی چرچا جنہیں دنیا سدھار کہتی ہے کہ محمد بن سلمان نے یہ سدھار کیا۔ تو نمبر 1، جون 2018 میں سعودی میں خواتین کو کار چلانے یا ڈرائیونگ کرنے پر پابندی تھی۔ اس سے پہلے پابندی تھی اور جون 2018 میں اس پابندی کو ہٹا لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں محمد بن سلمان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اس لیے پوری دنیا میں اس کی خوب واہوائی ہوئی اور اس کا کریڈٹ بھی محمد بن سلمان کو ہی دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اب وہاں میوزیکل کنسرٹ عام بات ہے۔ پہلے وہاں موسیقی، گانا بجانا، گانے سننا، سنیما ہال کا کھلنا، سب پر بندشیں تھیں، لیکن محمد بن سلمان نے ولی عہد بننے کے بعد سے یہ ساری باتیں وہاں عام کر دی۔ اب وہاں مردوں اور خواتین کا ایک ساتھ جمع ہونے پر کوئی بندشیں نہیں ہیں، اور پہلے یہ ساری چیزیں لگ بھگ ناممکن تھی، اب یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ نمبر 3، MBS کا یہ بھی ویژن ہے کہ ملک کو 2030 تک آئل ایکسپورٹ کی نربھرتا سے کم کر کے ٹورزم اور فارن انویسٹ لا کر ملک کی اکنومی کو بہت مضبوط کرنا ہے۔ کہا تو یہاں تک جاتا ہے کہ کرپشن کو لے کر محمد بن سلمان بہت سخت ہیں، اور انہیں یہاں تک کہتے ہوئے سنا گیا کہ کوئی بھی جو چوری و بے ایمانی کرے گا اسے وہ بچ نہیں سکتا، اسے ہر حال میں سزا دی جائے گی۔ MBS کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کو دیالو اور نرم پنتھی ملک بنانا چاہتے ہیں۔ نوجوان طبقے کو آزادی دینے والے ان کے فیصلے کی وجہ سے ہی سعودی کے نوجوانوں میں MBS کو لے کر بڑا کریز بڑھا ہوا ہے، کیونکہ اکثر ان کے شاسک 70 برس یا اس سے بھی ادھیک عمر کے ہوتے تھے، لیکن ایسا پہلی بار اب ہونے جا رہا ہے کہ ایک 34 سال کا نوجوان بہت جلد ملک کا ایک نیا راجہ بننے والا ہے۔
ایک اور وجہ انہیں عربوں میں ہیرو بناتی ہے وہ یہ کہ جب ان کے والد نے انہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سعودی عرب میں ہی رہ کر یہاں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے انہیں انگلش بولنے اور سمجھنے میں بھی دقت ہوئی اور یورپ و امریکہ کے معاشرے کو سمجھنے میں بھی انہیں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عربوں میں 4 شادی کرنا عام بات ہے، لیکن MBS نے صرف 1 شادی کی۔ ان کی بیوی بھی ایک شہزادی ہیں اور ان کے 4 بچے ہیں۔ اس سے بھی دنیا میں ایک ٹھیک ٹھاک میسج جاتا ہے۔ کم عمر کے لڑکوں کو موت کی سزا دینے کا بھی وہاں ایک قانون تھا جو اب اسے ہٹا دیا گیا، اور کوڑے مارنے کی پہلے سزا دی جاتی تھی، اب وہ سزا بھی وہاں پر ختم کر دی گئی ہے۔ یہ وہ فیصلے ہیں جس کی پوری دنیا میں خوب چرچا ہوئی، خاص طور سے پশ্چمی دیشوں میں یعنی مغربی دیشوں میں، امریکہ اور یورپ میں تو ان کو ایک ہیرو کی طرح دیکھا گیا کہ شاید یہ وہ شخص ہے جو سعودی عرب کے جو بیگوٹک سسٹم ہے اس کو وہ سدھار کر کے ایک نئے سوچ کے ساتھ آگے بڑھائے۔ تو بات محمد بن سلمان کے سدھار کی ہو چکی، اب وہ باتیں جو انہیں کنٹروورشیل یعنی ووادت بناتی ہیں۔ MBS کا ووادوں سے بھی خوب ناتا رہا ہے۔ MBS پہ یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے دیش کو جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ یمن میں حوثی بدروہیوں کو دبانے کے لیے یمن سے سعودی عرب پچھلے کئی سالوں سے جنگ لڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے سعودی کو جانی اور مالی دونوں طرح کا نقصان اٹھانا پڑا، اور اسی طرح کا نقصان یمن کو بھی اٹھانا پڑا ہے۔ وہاں کے بے گناہ لوگوں کی خون وہاں کے سڑکوں پر بکھرے پڑے، جس کے لیے بہت سے دونوں ملکوں کے لوگوں نے محمد بن سلمان کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس کی ایک مثال تو یوں سمجھیے کہ دسمبر 2017 میں جب یمن کے مخالفین نے سعودی عرب کی راجدھانی پہ میزائل سے حملہ کیا تو اسے سعودی نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے نشت و نابود کر دیا، اور پھر ریٹیلیٹ کرتے ہوئے سعودی نے یمن پر ایئر اسٹرائیک کی، تب 136 بے گناہوں کی جانیں گئیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق لگ بھگ 85,000 بے گناہ بچے اس جنگ میں کام آ چکے ہیں، یعنی لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو فائٹر پلین ہے سعودی عرب کے، وہاں کے جو فائٹر ہیں، جو پائلٹ ہیں، وہ جب نشانہ لگاتے ہیں تو کئی بار ان کے نشانے چوکے اور وہ جا کر کے ہاسپٹل پر گرے یا بازار میں گرے، جس کی وجہ سے یمن میں بے حد بے گناہوں کی جانیں گئیں۔ ان پہ یہ بھی الزام لگتے ہیں کہ انہوں نے اسلامک علماء اور آزاد خیال کے بلاگر کو بھی قید کر رکھا ہے، اور یہ الزام بھی لگتے ہیں کہ ترکی میں جمال خشوگی، جو یہ بڑا الزام ہے کہ جمال خشوگی کا قتل بھی انہی کے اشارے پر کیا گیا۔ جب بن سلمان کو ولی عہد بنا دیا گیا تو جمال سعودی عرب کو چھوڑ کر امریکہ چلے گئے اور واشنگٹن پوسٹ میں بن سلمان کے خلاف لکھنے لگے۔ بس اب وہ شاید بن سلمان کے لیے خطرہ بن گئے تھے، اس لیے ان کا قتل کر دیا گیا اور پھر ان کے باڈی کے ٹکڑے کر کے کہیں دفنا دیا گیا، جس کا آج تک سراغ نہیں مل سکا ہے۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کی ایک رپورٹ کے مطابق جمال کے قتل میں MBS کا ہی ہاتھ تھا، اور ایسا ہی کئی یورپ کی خفیہ ایجنسیوں کا بھی دعویٰ ہے، مگر یہ بات کبھی ثابت نہیں ہو پائی کہ MBS کا اس میں کوئی ہاتھ تھا۔ اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ خاشقجی کا قتل ایک ایسا واقعہ تھا جس نے نہ صرف بن سلمان کو بلکہ پورے عرب ملک اور وہاں کے باشندوں کو پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی MBS کی مخالفت کی اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر وہ کٹر جماعت کا ہو یا ماڈرن خیال کی جماعت کا۔ ان پہ یہ بھی الزام لگتے رہے ہیں کہ وہ وہی بولتے ہیں جو امریکہ ان سے بلوانا چاہتا ہے۔ ٹرمپ کے داماد اپنی پہلی یاترا پر سعودی ہی آئے تھے، اور محمد بن سلمان اور ٹرمپ کے داماد دونوں